بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو پاکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے تمام اسباق کی نظم و غزلوں کی پڑھائی اور تشریحات وغیرہ کر چکے ہیں۔ اب ہم ان کی مشقوں میں موجود جو اردو گرامر کے نئے عنوانات ہیں ان کی پڑھائی کر رہے ہیں، ان کی تعریف، اصول اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے تفصیلی نمونے وغیرہ جو ہے ان کی پڑھائی کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہمارے پاس سب سے پہلا، کل ہم نے کیونکہ رپورٹ نویسی پڑھی تھی، رپورٹ کی تعریف، اس کے اصول، اجزاء، عناصر سب پڑھائی کر لی تھی ہم نے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رپورٹ جو ہے وہ صحافتی صنف ہوتی ہے، یعنی کہ یہ اخبار میں شائع کی جاتی ہے اور یہ ایک خط کی شکل میں اخبار میں شائع کروائی جاتی ہے۔ کسی بھی مسئلے پر، کسی بھی عنوان پر ہم کوئی رپورٹ جو ہے وہ دینا چاہیں، رپورٹ کرنا چاہیں تو وہ ہم لکھ کر اخبار میں شائع کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو سوال دیا گیا ہوگا اس میں سے عنوان لے کر آپ نے ایسے عنوان کی ہیڈنگ دے دینی ہے پہلے اوپر، اس کے بعد آپ اس کو رائٹ سائڈ سے جس طرح خط کا خاکہ ہوتا تھا اس طرح سے آپ شروع کریں گے، کیونکہ رپورٹ بھی خطی کی شکل میں لکھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اوپر لکھنا ہے جناب مدیر اعلیٰ روزنامہ۔ اچھا، مدیر اعلیٰ کے بعد آپ نے یہاں پہ ندائیہ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ مدیر اعلیٰ کے بعد آپ نے ندائیہ کی علامت ضرور لگانی ہے۔ انگلش میں اس کو ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں اور اردو میں ندائیہ۔ جناب مدیر اعلیٰ، ندائیہ، روزنامہ الف بے جیم، ٹھیک ہے۔ کسی بھی روزنامے کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، الف بے جیم لکھے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے بالکل اس کی سیدھ میں، جناب کی سیدھ میں نیچے لکھنا ہے السلام علیکم، اور اس کے بعد بھی ندائیہ آپ نے ضرور لگانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ رپورٹ لکھیں گے۔ محترم جناب مدیر اعلیٰ صاحب، میں اسلام آباد کے ایک مقامی کالج میں انٹرمیڈیٹ کا طالب علم ہوں۔ آج میں آپ کے توسط سے ایک اہم بات ارباب اقتدار تک پہنچانا چاہتا ہوں، جس سے آج کل ہمارے شہر کی عوام شدید مشکلات اور خوف و ہراس کا شکار ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ ایک سال سے ہمارے شہر میں چوری، ڈکیتی اور رہ زنی کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کے جان و مال کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ان وارداتوں کی روک تھام میں مقامی پولیس بالکل بے بس اور لاچار نظر آتی ہے۔ ظاہری طور پر تو وہ بھاگ دوڑ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن نتائج کے اعتبار سے کوئی مثبت اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ اس سال کے گزشتہ 2 مہینوں میں متذکرہ بالا جرائم میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مقامی پولیس اسٹیشن، یہ لکھ دیجیے گا، پولٹیا اسٹیشن لکھا ہوا ہے کہ اللہ اعداد و شمار کے مطابق، ٹھیک ہے، یہ لکھے گا مقامی پولیس اسٹیشن کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال، یہ گرفتہ نہیں ہے، اس کو بھی گزشتہ سال کی نسبت امسال یعنی موجودہ سال، اب اس سال ان وارداتوں میں 125% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ان وارداتوں کے نتیجے میں مقامی علاقہ مکینوں کو تقریباً 12 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ مختلف جرائم میں عام چوری کی وارداتیں، ڈاک زنی اور موٹر سائیکلوں، موبائل فون چھیننے جیسے اسٹریٹ کرائم بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بینک لوٹنے اور اغواکاری کی 2 وارداتوں کی FIR بھی درج کی گئی ہیں۔ درج بالا وارداتوں کی روک تھام میں پولیس کی کارکردگی 0 سے بھی نیچے دکھائی دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پولیس کا محکمہ ان جرائم کے تدارک میں بالکل ناکام ہو چکا ہے، تدارک یعنی خاتمے میں۔ اس سال کے گزشتہ 2 ماہ میں شہر بھر میں تقریباً 200 وارداتیں ہوئی ہیں، جن میں صرف 20 لوگوں کو اپنا چوری شدہ مال واپس مل سکا ہے۔ یہ وارداتیں اب معمول کا حصہ بن چکی ہیں۔ ان کی وجوہات میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، پولیس کی لاپرواہی، ڈبل سواری کی پابندی ختم کرنا اور اچھے گھرانوں کے نوجوانوں کی بے راہ روی جیسے عوامل شامل ہیں۔ جرائم پیشہ گروہ نوجوان لڑکوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہلا پھسلا کر اپنے گروہ میں شامل ہونے کی ترغیب دیتے ہیں۔ پولیس ان جرائم پیشہ لوگوں سے بھتہ وصول کرتی ہے اور ان کی پشت پناہی بھی کرتی ہے، جس سے خصوصاً ایسے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو کر تباہی کے راستے پر چل نکلتے ہیں۔ اگر ان جرائم سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو خاص طور پر پولیس کو دیانتداری اور
مستعدی کے ساتھ فرض شناسی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہ بھی کرتا لکھا ہوا ہے، کرنا. بہت زیادہ یہ پرنٹنگ کی جو ہے وہ مسٹیکس ہیں. اگر ان بڑھتے ہوئے جرائم پر بر وقت قابو نہ پایا گیا تو جرائم کی یہ آگ پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے کر سب کو جلا کر خاکستر کر دے گی، یعنی راکھ بنا دے گی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری اس رپورٹ کے مندرجات کو اپنے اختیار میں شائع کریں تاکہ ارباب حل و عقد کی آنکھیں کھل جائیں، تاکہ ارباب یا حکمران کی آنکھیں کھل جائیں. آپ بس اتنا جو ہے وہ لکھ دیجیے گا، یعنی کہ جنہوں نے یہ مسائل حل کرنے ہوتے ہیں ان حکمرانوں کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ اپنے شہر اور ملک کی خاطر فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اب یہ کراتے لکھا ہوا ہے تو اس میں بھی الف نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، کرتے ہوئے ان جرائم کی روک تھام کو یقینی بنائیں. والسلام، خیر اندیش، حمزہ چھوٹی یہ بڑی ہے، یعنی کہ یہ اختتامیہ جو خاکہ ہے یہ بھی خط کی طرح آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. والسلام رپورٹر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، حمزہ چھوٹی یہ بڑی ہے، اور خیر اندیش بھی، مخلص بھی، ٹھیک ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو آسان لگے. چلیے آج کے لیے یہ ایک رپورٹ کافی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.